یہ سوال آیا ہے کہ کیا گیا ہے کہ ناظم کی اطاعت، اور ناظم کون مقرر کرتا ہے، اور جو شخص ناظم کی اطاعت نہ کرے وہ ہمارا ساتھی ہے نہیں. یہ نظم جو ہے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو بیان کیا ہے. سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اپنے اولو الامر کی. اولو الامر جو ہے صاحب امر، یہ امیر ہوا کرتے ہیں، ناظم امیر جو بھی ہیں، ان کی اطاعت جو ہے لازمی ہے. تو یہ اصل میں کسی بھی جماعت کا جو اولو الامر ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے. پھر وہ اپنی آسانی کے لیے مختلف علاقوں میں تاکہ ذمہ داریاں پوری ہوتی رہیں، ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، نظم و ضبط برقرار رہے اور جماعت کا کام اچھی طرح، دعوت کا اور تربیت کا کام اچھی طرح ہوتا رہے، تو علاقے وائز ناظم مقرر کر دیتے ہیں، مقرر نظم بنا دیتے ہیں. ناظم اپنے شورا کے تحت کام کرتے ہیں. تو یہ ناظم جو ہے امیر بناتا ہے، امیر اپنی شورا کے مشورے سے بناتا ہے، اور وہ امیر کے نمائندے ہوتے ہیں، امیر کے قائم مقام ہوتے ہیں. اس حلقے میں جو ناظم کی اطاعت کرے گا وہ گویا امیر کی اطاعت کر رہا ہے، اور جو ناظم کی اطاعت نہیں کرتا وہ گویا امیر کی اطاعت نہیں کرتا. تو جو امیر کی اطاعت نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بہت زیادہ سرزنش کی ہے، اس پر بہت زیادہ سختی اس پہ کی ہے. فرمایا کہ جو من یطیع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ومن یعص الامیر فقد عصانی، جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے. اور دوسری آیت میں آتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی، قرآن میں بھی آتا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حدیث کو آپ اکٹھا کر لیں تو اپنے ناظم کی یا امیر کی نافرمانی جو ہے یہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اپنے ناظم کی اطاعت کرنا چاہیے. اس سے نظم رہتا ہے. ہماری جماعت سے وابستگی اور جماعت سے خلوص کا یہ تقاضا ہے کہ ہم تمام معاملے میں اپنے ناظم کی اطاعت کریں، اس کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ کام ہمارے حلقے کا، ہمارے مرکز کا اچھی طرح سے ہوتا رہے، تربیتی چیزیں بھی ہوتی رہیں، تمام کام اچھی طرح سے ہوتے رہیں. اس طرح جماعت رہتی ہے اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری ایک طرح اللہ کی عبادت ہے کہ ہم اپنے نفس کی بات ماننے کی بجائے اپنے نظم کی بات مانیں، اپنے ناظم کی بات مانیں، نظم کے کہے پر چلیں. ہاں اگر ناظم یا امیر کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف کہے، اللہ کی نافرمانی میں